صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تمام مرحومین جن کے لیے ابھی فاتحہ خوانی کی گئی ہے، ان سب کی مغفرت، درجات کی بلندی بحق شہادت سیدہ جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة على أعدائهم أجمعين۔ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به كتابك، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر۔ صلوات۔ اس مجلس کی قبولیت، زائرین کے زیارت کی قبولیت، دعاؤں کی استجابت، اس مجلس کے صدقے میں اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ سیدہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی عزت اور اس کا مرتبہ جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، اس حوالے سے بارگاہ خداوند عالم میں جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس لمحے تک نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت ولایت، نعمت محبت اہل بیت جو تو نے لاکھ ہماری خطاؤں، گناہوں اور معصیتوں کے باوجود ہماری زندگیوں میں باقی رکھا ہے۔ نام فاطمہ سن کر ہم عزاخانے میں تشریف لا چکے ہیں، نام فاطمہ کی مجلسیں سن کر اپنے گھروں سے اٹھ کر ہم آ گئے، اپنے شہروں کو چھوڑ کر ہم بی بی کی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ پروردگار اس نعمت عظیم کو ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی اور قائم و دائم فرما۔ پروردگار زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے بحق شہادت سیدہ ہمیں اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ جہاں کہیں پر بھی سیدہ کی یاد میں آنسو بہانے والے زندگی کر رہے ہیں، بی بی کی محبت دل میں رکھنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ زائرین فاطمہ زہرا اور مہمانان فاطمہ زہرا کے سفر کو بے خطر فرما۔ پروردگار جو بھی مہمان اور میزبان
عاشق فاطمہ زہرا ان ایام میں مجلسوں میں، جلوس میں اور دیگر پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں، جو بھی ان کی دلی مراد ہے پروردگارہ فاطمہ زہرا کے دامن وسیع کا واسطہ، کرم واسع کا واسطہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے مرادوں کی مراد، ہمارے آرزوؤں کی آرزو، دنیا میں 14 معصومین کی زیارت، آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار کائنات کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کا حل فرزند فاطمہ زہرا کا ظہور ہے۔ پروردگار فاطمہ زہرا کے فرزند امام مہدی کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اند الظہور امام کے ناصروں میں ہم سب کا شمار فرما۔ ان سب دعاؤں کے استجابت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک ہفتہ پہلے مطالعے کے دوران ایک حدیث ہماری نگاہوں سے گزری، جس حدیث کو ہم نے اس وطن میں جو پروگرامز ہوتے ہیں ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام میں ہم نے ذکر کیا، اس لیے کہ سیدہ کے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے اس پروگرام کو نہیں دیکھا اور جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان تک بھی یہ حدیث اس لیے کہ انہی ایام سے مربوط ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، الناس اعداء ما جہلوا۔ امیر کائنات امیر المؤمنین کا قول ہے، لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں اس کی قدر نہیں کرتے۔ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو برتاؤ دشمن کرتے ہیں ویسا برتاؤ وہ کرتے ہیں۔ اپنے شہر سے، اپنے گھر سے سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے ایک ارادے سے، اس کے باوجود بھی بے ضرورت گلیوں میں گھومتے رہیں تو اس فرش پر بیٹھنے کی قدر نہیں معلوم۔ اگر قدر جان جائیں گے تو انسان انتظار کرے گا کہ کب اعلان ہو، کب میں جاؤں۔ ایک مرتبہ ضرورت ہے، انسان ضرورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر شام کی مجلس میں سب میں بیٹھنے کی توفیق اگر کسی کو مل جائے تو 4 رکعت جا کر نماز شکر پڑھے، تھک جاتا ہے۔ جب فرصت ہے، فرصت رکھتے ہوئے شرکت نہ کرے تو قدر نہیں جانتا، قدر نہیں معلوم اس کو۔ امیر المومنین نے فرمایا، جیسے اگر باہر مائک سے ہزاروں قسم کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہیں، الگ الگ مذاہب کی، الگ الگ مذہب کے لوگ الگ الگ چیزیں اپنے اپنے عبادت گاہوں میں پڑھتے رہتے ہیں، کہیں پر جانے کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کچھ لین دین۔ لیکن جب مجلس کی آواز آتی ہے تو کسی کا دل یہ کہتا ہے جاؤں، اب جاؤں، بعد میں جاؤں، تھوڑی دیر میں جاؤں۔ اگر یہ بھی فکر ہے تو مطلب یہاں کا ہے۔ اگر آواز سن کر بالکل توجہ نہ کرے، یا تو غافل ہے یا تو جاہل ہے، یا تو غفلت میں آدمی، سویا ہوا آدمی جتنے بھی اعلان کر لے بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ سویا ہوا۔
یا تو جاہل ہے، قدر نہیں جانتا، قدر نہیں جانتا۔ دیکھیں یہ روایت تحفہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ایک کتاب ہے مذہب شیعہ کے ایک بہت بڑے عالم علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے آپ نے، جس کتاب کا نام، کئی کتابیں ہیں علامہ مجلسی کی، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بحار الانوار۔ بحار الانوار کا معنی اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں، دریا کو کہتے ہیں عربی میں بحر، بحر کی جمع، بحر کی جمع ہوگی بحار، دریا، دریائیں، انوار نور کی جمع، نور یعنی روشنی، روشنیوں کے دریائیں۔ یعنی یہ کتاب کو اگر کوئی پڑھ لے یا اس کتاب کے ایک قطرے کو پا لے تو ہو نہیں سکتا کہ اندھیرے میں ہو، اس لیے کہ انوار سے جڑا ہوا آدمی نور میں رہ سکتا ہے، ظلمت میں نہیں رہ سکتا۔ کوئی دن کے اجالے میں بیٹھ کر کہے کہ اندھیرا ہے، آدمی جا کر کان پکڑ کر کہے گا بھائی دن اور رات کے فرق کو جانتے ہو یا نہیں تم؟ 12 بج رہے ہیں دن کے، کڑی دھوپ ہے، تم کہہ رہے ہو اندھیرا ہے، اندھے تو نہیں ہو، آنکھوں کی نعمت ہے۔ آنکھ رکھتے ہوئے کوئی دوپہر کے 12 بجے اندھیرے کا ذکر نہیں کر سکتا کہ اندھیرا ہے۔ 14 کو ماننے والا ان انوار کے دریا میں بیٹھ کر کہے کہ میں فلاں گناہ کے اندھیرے میں جانا چاہتا ہوں یا چلا گیا ہوں، تو بھائی دل کی آنکھوں کو کھول لو۔ یہ روایت بڑی پیاری روایت ہے، اگر صرف روایت کو ترجمہ عرض کر دیں گے تو پوری مجلس ہو جائے گی، بس یہی کام بھی کرنا ہے آج، زیادہ وضاحت نہیں، جہاں جہاں مختصر وضاحت کی ضرورت ہے مختصر وضاحت، روایت کا ترجمہ، پوری روایت کا ترجمہ، کتاب بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر شاید 59، یہ حدیث ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں۔ جابر ابن عبداللہ آئے 5ویں امام کی خدمت میں، آنے کے بعد ایک سوال کیا، ایک چیز طلب کی، کچھ عرض کیا جناب جابر نے۔ اس بات کو کہنے سے پہلے جابر کون، 5ویں امام کون؟ 5ویں امام کی ولادت سے 70 سال پہلے جابر پیدا ہو چکے ہیں، یعنی 5ویں امام سے 70 سال بڑے ہیں جابر۔ اگر امام کی زندگی کے 10ویں 9ویں سال بھی ہم فرض کریں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، تو ایک 10 سال کے بچے سے 80 سال کا بوڑھا بات کر رہا ہے، ایک 10 سال کے بچے سے 80 سال کا ضعیف جا کر ایک سوال کر رہا ہے۔ ٹھیک، ایک مرتبہ آپ حضرات، خدا ان مجلسوں کے سائے میں بہت سارے علم، بہت ساری باتیں آپ حضرات کو اللہ عطا کرتا ہے، اگر کوئی عاشق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ میں سے اللہم صلی، علماء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں مجالس میں شرکت کرنے کے لیے، سال میں ان ایام میں تشریف لاتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک عالم سے کھڑے ہو کر کہیں کہ مولانا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چلتے چلتے آپ سنیں کہ ایک
عزادار ایک عالم سے سوال پوچھ رہا ہے، تعجب نہیں کریں گے آپ؟ کیوں تعجب نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ایک عزادار کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہوگا، ٹھیک؟ لیکن وہیں پر آپ اگر دیکھیں کہ ایک عالم کھڑے ہوئے ہیں، چلتے چلتے دوسرا عالم ان سے کہے کہ مولانا ایک سوال ہے میرا، تو آپ تعجب سے کہیں گے کہ ایک مولانا، ان کے ذہن میں کیا سوال ہوگا؟ تو آپ کا سوال اور ان کا سوال فرق کرے گا، ٹھیک؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ جابر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ، سیدہ فاطمہ، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس لیا ہے۔ 6 معصوموں سے سبق پڑھنے والا 7ویں کے پاس آ کر کچھ مانگ رہا ہے، 7ویں معصوم کے پاس آ کر۔ حدیث قصہ کب ہوئی ہے؟ حدیث قصہ ہوئی ہے 10 ہجری سے پہلے، بی بی کی شہادت سے پہلے۔ جابر اس وقت 26 سال کے تھے۔ حدیث قصہ جو آج ہمارے پاس پہنچی ہے جابر کے ذریعے، جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا، جابر نے ہم کو پہنچایا فاطمہ زہرا سے سن کر، سنا ہے جابر نے، پہنچایا ہے ہمیں۔ زیارت 40 سن 61 ہجری میں جب جابر تقریباً 60 سال 70 سال کے ہیں، اس وقت زیارت 40 کربلا کے بعد 6 معصومین سے درس حاصل کرنے والا، ایک مرتبہ فیل سٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک مرتبہ پاس سٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ جابر پاس سٹوڈنٹ تھا، فیل نہیں۔ جناب جابر کی بات آ گئی ہے تو یہ واقعہ آپ سنیں۔ جابر ابھی 12-13 سال کے عمر میں تھے، رسول مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام کی ایک جنگ ہوئی، سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ جابر کے گھر کی حالت یہ تھی کہ 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا جابر۔ جابر کے والد جناب عبداللہ کی یہاں 5 بچے، 4 بیٹیاں، 1 بیٹا۔ جب جنگ کا اعلان ہوا تو جابر نے بابا سے کہا کہ بابا عبداللہ، رسول اللہ جنگ کو بلا رہے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا میں نے بھی سوچا ہے کہ جنگ میں جاؤں، اب ہم دونوں چلے جائیں گے تو ان بیٹیوں کو کون دیکھنے والا ہے؟ ایک کوئی رہے بیٹیوں کی دیکھ بھال کے لیے، ایک جائے۔ بابا کیا کریں؟ بیٹا تمہارے دل میں بھی نیت ہے، میرے دل میں بھی نیت ہے، خدا کیا چاہتا ہے بہتر نہیں، خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک کام کریں گے، ایک ڈبے میں دونوں کا نام ڈال کے نکال دیں گے، چٹھی قرعہ کر دیں گے، بیٹا جس کا نام آئے وہ چلے جائے۔ کہا بابا منظور۔ یہ جب ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو یہ جملہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اسلام عقل کا دین ہے، جذبات کا نہیں۔ جوان بیٹا کہتا بابا میں جاؤں گا، اب بیٹھے اب بوڑھے ہو گئے، نہیں، عقل کا دین ہے جی، جذبات کا نہیں۔ اکثر ہم لوگ ناکام ہو جاتے ہیں دین کے کاموں میں جذبات میں آ کر۔ کام دین کا کر رہے ہیں لیکن جذبات کا کام لے کے، جذبات سے کام لے کے ہمارے دینی کام کو دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے سمجھے ایک جگہ سکول ہے، چاہے جو بھی مذہب کی جو بھی تعلیم علم اسلام پسند کرتا ہے، اگر سکول کے بازو ہمارے گھر میں کوئی پروگرام، اب ضد میں آ کر کہیں کہ بھئی ہم کچھ چیزیں جو ہے پڑھیں گے، مائک میں ڈالیں گے، اسپیکر میں ڈالیں گے، سکول میں ڈسٹرب ہو جائے گا اور وہاں پر مسئلہ بگڑ جائے گا۔ جذبات نہیں، عقل کا کام ہے اسلام، عقل چاہتا ہے اسلام۔ قرآن نکالا گیا، جابر کے والد کے نام پہ قرآن نکلا، عبداللہ کا نام نکل گیا۔ کہا بیٹا آپ ادھر ہی رہو، میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا بسم اللہ۔
جابر گھر میں تھے، رسول اللہ کی مدد کے لیے جنگ کے لیے عبداللہ چلے گئے. جس جنگ کے لیے جنگ احد ہے. جنگ احد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. جیتی ہوئی جنگ اسلام کو کچھ سپاہیوں کی بغاوت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا اسلام کو. جب جنگ احد سے واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ نے اعلان کیا جنگ احد میں جو بھاگا نہیں ہے، آنے والی جنگ میں اسی کو میرے ساتھ آنے کا حق ہے، بھاگنے والوں کو میں نہیں لے جاؤں گا. لیسٹ تیار ہوئی، کون کون جنگ احد میں ڈٹا ہوا تھا. نام جب لکھنے شروع ہوئے، عبداللہ نے آ کر بھی اپنا نام لکھا دیا کہ یا رسول اللہ میرا نام بھی لکھیں. رسول خدا نے بغیر اعتراض کیے نام لکھ لیا. کس کا؟ عبداللہ کا. اعلان کیا کیا تھا رسول اللہ نے؟ جو جنگ احد میں شرکت کر کے بھاگا نہ ہو، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ تھا ہی نہیں، رہنے اور بھاگنے کی بات تو دور، تھا ہی نہیں. رسول اللہ نے مسکرا کر جواب دیا گھر میں رہ کر بھی جابر کی نیت ایسی تھی گویا وہ جنگ احد میں تھا. کتنا بڑا اثر ہے نیتوں کا. جابر گویا جنگ احد میں تھا، آنے والی جنگ میں جابر کو میں لے جا رہا ہوں. جابر آئے نہیں تھے. اتنا معتبر صحابی جناب جابر. جناب جابر نے آ کر کہا پانچویں امام سے، جعلت فداک. اندازہ لگائیں 80 سال کا ضعیف ایک 10 سال کے بچے کو کہہ رہا ہے مولا میری جان آپ پر قربان، میری جان آپ پر. یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا ایک سوال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک گزارش، ایک درخواست، جھولی پھیلا رہا ہوں، میرا دامن بھر دے. جابر کیا چاہیے؟ کہ مولا آپ کی جدہ فاطمہ کی فضیلت میں ایک حدیث. حدثنی بحدیث، مولا ایک حدیث میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان مبارک سے. فی فضل جدتک فاطمہ، آپ کی جدہ فاطمہ کی فضیلت میں. اذ انا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک. اللہ اکبر. مولا ایک ایسی حدیث میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں آپ کی جدہ کی فضیلت میں. اگر میں وہ حدیث لے جا کر آپ کے شیعوں کو سناؤں خوشی سے جھوم اٹھے، دل لبریز ہو جائے خوشی سے، ان کا جھوم جائے خوشی میں. ایک ایسی حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جابر نے 6 معصومین سے فضیلتیں سنی تھی، سنی ہوئی فضیلت سننا نہیں چاہ رہے تھے. سنی ہوئی فضیلت نہیں. جابر کو معلوم ہے یہ وہ علم کا دریا ہے، پیاسوں میں طاقت نہیں ہے لیکن دریا کی وسعت زیادہ.
اللہ. جناب امام پنجم نے جابر کے اس درخواست کو پورا کرتے ہوئے فرمایا، جابر جب تو نے پوچھ لیا ہے تو سنو، میں نے اپنے کانوں سے اپنے بابا سے سنا. کس سے؟ امام سجاد سے. میرے بابا نے کہا کہ میرے دادا سے سنا. میرے دادا نے کہا کہ ان کے نانا سے سنا. پانچویں امام نے چوتھے امام سے، چوتھے امام نے امام حسین سے، امام حسین نے رسول خدا سے. ٹھیک؟ کہا کہ میرے نانا نے، رسول اللہ نے میرے دادا امام حسین سے کہا تھا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو وہ پورا منظر میرے آنکھوں میں ہے. قیامت کا پورا اذ کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو منظر کیا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا میں بتا رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء کے لیے 1,24,000 ممبر لگائیں گے. ہر نبی ممبر پر بیٹھیں گے. سب ممبروں سے میرا ممبر بڑا ہوگا. اللہ کی آواز آئے گی، اے پیغمبر خطبہ دیں. کس کے لیے؟ ابھی لوگوں ہمارا وہاں کچھ کام دے، ابھی ہماری بات، ہماری نوبت نہیں آئی ہے، ابھی نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. 1,24,000 نبیوں کو ہمارا نبی خطبہ دے گا. رسول فرماتے ایک ایسا خطبہ وہاں پر میں دوں گا کسی نبی نے اس وقت تک نہ سنا ہو. اللہ اکبر، اللہ. کہ جب میرا خطبہ ختم ہو جائے گا تو آواز دی جائے گی کہ ہر نبی کا وصی آئے. تمام نبیوں کے وصی آئیں گے. ہر وصی کے لیے ممبر لگایا جائے گا. میرے وصی کا ممبر سب سے بڑا ہوگا. علی کا ممبر سب سے بڑا ہوگا. پھر میرا وصی ایک ایسا خطبہ دے گا تمام نبیوں کے وصیوں کے ذہن میں بھی وہ باتیں نہ گئی ہوں جو میرا وصی کہے گا. جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا اللہ کی آواز آئے گی نبیوں کی اولاد آئے. جب ہر نبی کی اولاد آگے بڑھے گی تو میرے 2 بیٹے حسن اور حسین چلتے ہوئے آئیں گے. پھر میرے بچے ایسا خطبہ دیں گے جو نبیوں میں کسی نے نہ سنا ہو، ذریت میں کسی نے نہ سنا ہو. جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا اس ماحول میں عرش سے ایک آواز گونجے گی، این فاطمہ. آپ ماحول کو دیکھیں، نبیوں کا مرحلہ ختم، وصیوں کا مرحلہ ختم، اولاد انبیاء کا مرحلہ ختم. اس مرحلے کے بعد آواز آئے گی ینادی منادن، ایک پکارنے والا پکارے گا. نبی فرماتے ہیں وہ جبرائیل ہوں گے جو پکاریں گے. جبرائیل آواز دیں گے فاطمہ کہاں ہے، آسیہ کہاں ہے، مریم کہاں ہے، حوا کہاں ہیں. یہ عظیم بیبیاں آگے بڑھیں گی. ان بیبیوں سے خطاب کر کے اللہ فرمائے گا آج اس عالم کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں. اب حساب کتاب جنت جہنم جو مرحلہ ہے یہ مرحلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمام بیبیاں جواب دیں گی کہ یا اللہ پنجتن پاک کے ہاتھ میں ہے. جنت میں بھیجنا، جہنم سے بچانا، جہنم میں بھیجنا یہ پنجتن کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی یہ جواب ملے گا آواز آئے گی اے لوگوں آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے.
غضوا ابصارکم یا اہل محشر، اے محشر میں موجود لوگوں آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے۔ سب آنکھوں کو بند کر لیں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آہستہ سے ایک آنکھ کھول کے ایک آنکھ بند کر لوں گا، یا ایسے بتاؤں گا کہ میں نے بند کر لیا دیکھوں گا۔ نہیں، کون آواز دے گا؟ خدا۔ جب کوفے میں زینب کے اسکتو سے گلے بند ہو جاتے ہیں تو خدا کے اخذو سے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ وہاں وہ ہے جو اذا اراد اللہ بشیء یقول لہ کن، آنکھوں کو بند کر لو، ایسا نہیں کہ ہم بند کرنا ہے، آنکھیں کہیں گی لبیک یا اللہ، آنکھیں کہیں گی پروردگار تو ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم بند ہو جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی سب کی۔ 1,00,000 فرشتے داہنے طرف، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، 1,00,000 فرشتے پیچھے، نور کی سواری میں بٹھا کر سیدہ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، کل مہمان آئے ہوئے تھے آیت اللہ رمضانی، جو لوگ استقبال میں آئے تھے کتنے تھے؟ جتنوں کو اطلاع ملی، جنہیں بلایا گیا 50 100 200، کوئی آیا تھا سیلفی لینے کے لیے۔ جوانوں سے ایک پیغام فاطمہ زہرا کی مجلس میں، سیلفیاں فوٹوز کہیں نہیں جائیں گی، مجلسوں کی عظمت کو درک کریں، بزرگوں کی شناخت کریں۔ کربلا جا کر سیلفی، مشہد جا کر سیلفی، پورا ذہن ان چیزوں میں ہمارا مصروف رہ کر کربلا کے فضائل سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ جو حاصل کرنا ہے وہ نہیں کر پاتے۔ چلیں، جب یہ سواری جائے گی 3,00,000 فرشتے، عظمت سمجھے بی بی کی۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑا بھی بادشاہ آ جائے تو 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ استقبال کو نہیں آتے، وہ بھی مطلب اور دکھاوے کے لیے مجبوری میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو فرشتے ہیں نہ مجبور ہیں نہ مطلب ہے۔ 3,00,000 فرشتے یہ صرف بتانے کے لیے آتے ہیں، اے دنیا میں زندگی کرتے ہوئے نام فاطمہ کی عظمت درک کرنے والوں، قدر جانو یہ کون ہے۔ آسان نہ لو فاطمہ کو، جتنا ہو سکے شرکت کرو، لٹاؤ فاطمہ کے نام پر۔ جب سواری نزدیک جائے گی، مثال آپ کی خدمت میں، کل جو مہمان آئے تھے دروازے پر آ کر رک جائے، دروازے پہ آ کر پورا ماحول تیار ہے اندر جانے کے لیے، لوگ استقبال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دروازے پہ رک کر دائیں بائیں دیکھیں تو سب کیا سمجھیں گے؟ کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جناب کون چاہیے؟ کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں جی۔ کہ جیسے ہی جنت کے دروازے پر بی بی کی سواری پہنچے گی، التفت فاطمہ، فاطمہ زہرا دائیں بائیں نگاہ کرے گی، خدا کی آواز آئے گی، فاطمہ میں نے جنت کو آپ کے وجود سے برکت عطا کرنے کے لیے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہ پروردگار آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کیا ہوں تھوڑا بتا دے ان کو، میں کیا ہوں بتا دے میرے مالک۔ اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ آپ کی عظمت بتانے کے لیے میں آپ کو یہ اختیار دے رہا ہوں، جس نے بھی زندگی میں یا فاطمہ کہا ہے اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ جس نے بھی آپ کے بچوں کی محبت دل میں رکھی ہے اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔
امام کی حدیث ہے، امام کی حدیث کے جملے ہیں، جس طرح سے ایک پرندہ خاک سے دانوں کو چن لیتا ہے، فاطمہ ہم کو چن لیں گی۔ عاشقان کو اپنے، جس کے دل میں بھی فاطمہ زہرا کی محبت ہے، جس کے دل میں بھی فاطمہ کے بچوں کی محبت ہے، ان کو فاطمہ چن لیں گی۔ اب وہ سب فاطمہ کے ساتھ جنت کے دروازے پر ہیں۔ فاطمہ اندر داخل ہونا چاہتی ہیں اور حکم دیتی ہیں شیعوں کو، چاہنے والوں کو، کہ میں اندر چلی جاؤں تو آپ بھی اندر آ جائیں جنت میں۔ اس لیے کہ روایت میں ہے جنت میں سب سے پہلی قدم رکھنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ۔ اول من يدخل الجنہ فاطمہ۔ جیسے ہی بی بی یہ عاشقوں کو کہیں گی تو عاشق دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں گے۔ بی بی کہیں گی کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو آپ لوگ؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ بی بی آپ کی عظمت تو محشر میں پتا چل گئی، اب ہماری عظمت کیا ہے جو ہم محبت فاطمہ لے کر زندگی کر رہے تھے، ہماری محبت بھی تھوڑا ان کو پتا چل جائے، ہماری محبت بھی ان کو پتا چل جائے۔ جیسے ہی یہ عاشقان فاطمہ یہ جملہ کہیں گے، پھر خدا کی آواز آئے گی، اے عاشقان فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک نوالا کھلایا ہو اس کو جنت میں لے کے چلے جائے۔ فاطمہ کے نام پر، فاطمہ کی محبت میں اگر کسی نے ایک لقمہ کسی کو کچھ کھلایا ہو جنت میں لے کے چلے جائے۔ جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہو اس کو بھی جنت میں لے کے جائے۔ جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں کسی کو کپڑے پہنائے ہیں اس کو بھی جنت میں لے کے جائے۔ جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں ایک عاشق فاطمہ کی کوئی غیبت کر رہا ہو تو یہ کہہ کر روک دیا کہ بھائی فاطمہ کا چاہنے والا ہے، غیبت نہ کرو، اس کو بھی جنت میں لے کے چلے جائے۔ جس نے فاطمہ کے عاشقوں سے غیبت کو روکا ہے، جس نے فاطمہ کے نام پر ایک گھونٹ پانی پلایا ہے، جس نے فاطمہ کے نام پر ایک لقمہ کھلایا ہے، جس نے فاطمہ کے نام پر کسی کو کپڑا پہنایا ہے، ان کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ فاطمہ عاشقوں کو چن لیں گی، عاشقان فاطمہ ان سب کو چن لیں گے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں بس وہی لوگ جنت سے محروم ہو جائیں گے، یا تو کافر ہے، یا تو منافق ہے، یا ہمارے فضائل کا منکر ہے، اس کے علاوہ اب کوئی نہیں بچے گا۔ آپ اندازہ کریں نام فاطمہ پر فرش پر آ گئے ہیں، اس کا اجر ہم کو کیا ملنے والا ہے۔ اگر اس بات کو جان لیں کہ سڑکوں پر گھومیں گے، یہ عظیم نعمت کا شکر بجا لانا ہے کہ خدایا تو نے یہ توفیق ہمیں دی کہ کالے کپڑے یاد فاطمہ میں بیٹھے ہیں، کبھی دو ڈھائی گھنٹے کی مجلس ہو جاتی ہے، کمر درد کرتی ہے، عشق فاطمہ میں درد برداشت کریں۔ ان سب چیزوں کا اجر ہے، ان سب چیزوں کا صلہ ہے، ان سب چیزوں کی جزا ہے۔ فاطمہ کے نام پر جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، تو یہ نجات ہے۔ کل فارسی کا ایک قصیدہ جناب سیدہ کی شان میں ہم نے پڑھا تھا ایک پروگرام میں، اس کا آخری بند ہے کہ راستے میں جب فاطمہ زہرا فدک طلب کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی، واپس آتے آتے ایک ظالم نے فاطمہ زہرا پر ظلم کیا۔ اتنی مہربان بی بی جس کے نام پر پانی پلا دیں تو جنت، جس کے نام پر ایک لقمہ کسی کو کھلا دیں تو جنت۔ یہ عظیم بی بی جب گلی سے گزر رہی تھی تو ایک ظالم نے فاطمہ زہرا پر ظلم کیا۔ مولانا ذکی صاحب بار بار ایک جملہ کہہ رہے ہیں مجلسوں میں، مصائب کے دوران، مصائب میں غور
کریں گریا آئے گا، اور یہ حقیقی گریا ہے. نئی بات، نئے جملے، نئے چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. یہ حقیر کا تصور ہے، خیال ہے. کبھی کبھی یہ اس رخ سے مصائب جب ذہن میں آتا ہے، چلتے چلتے بھی مجلس ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی مجلس ہو جاتی ہے، مجلس کے لیے اہتمام نہیں ہے. کبھی بیٹھے بیٹھے یاد فاطمہ میں کوئی بات یاد آ گئی. وطن کے مومنین ہیں یہاں پر، وطن کے مومنین ہیں. خدا تمام مرحومین کو فاطمہ زہرا کے صدقے میں جنت نصیب کرے. جو ہمارے مسافر حضرات ہیں ان کے لیے بات عرض کر دیں. حادثات ہوتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. ایک مہینہ پہلے تقریباً وطن کے ایک مومن کا ایکسیڈنٹ ہوا، اوپر سے گر گئے، چوٹیں آئی، بہت ساری جگہ زخم آئے. ان زخموں میں سے ایک زخم ان کے پھسلی پر تھا. گھر والے کہتے ہیں کہ جب ان سے گئے، زندہ تھے وہ، گرنے کے بعد بھی کچھ دیر زندہ تھے. جب تک وہ بات کر سکتے تھے، جب ان سے جا کے بات کی گئی، کہا کہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ سر زخمی، پیر زخمی، ہاتھ زخمی. وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، نہ ہاتھ نہ پیر، کا پسلیاں بہت درد کر رہی. گھر والے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایک دو مرتبہ سنا، فوراً ہمارا ذہن فاطمہ زہرا کی اللہ اکبر. یہ جو واقعہ عرض کرنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کو سوچیں آپ. ایک جوان ماں اپنے 3-4 سال کے بچے کے ساتھ باہر جائے، ٹھیک، کسی وجہ سے ماں گر جائے. اب ماں مدد چاہیے، اس کو مدد چاہیے. کون ہے وہاں پر مدد کرنے کے لیے؟ بچہ ہے. ماں دیکھے گی کہ بچے میں طاقت نہیں کہ میری مدد کر سکے، خود کوشش کر کے اٹھے گی، بچے کو مدد کے لیے نہیں بلائے گی. میانے کوچے چگزاشت بر ہم سرے مولا. راستے میں امام حسن کے ساتھ بی بی جا رہی تھی. ایک ظالم نے ظلم کیا. ظلم یہ کیا کہ اپنے پیر سے فاطمہ کے بطن پر مار دیا. فاطمہ زمین پر گر گئی. ظالم چلا گیا، ظالم چلا گیا. فاطمہ زہرا نے ایک نگاہ بچے پر کی کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، درد زیادہ ہے، سنبھال نہ سکی، آہ کیا. آخر میں جب کوئی نہیں تھا، ہاتھوں کو اٹھا کر کا مالک اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مالک فاطمہ کی مدد کر. امام حسن اب بچہ بھی ہے، ماں نہ بھی بلائے تو بچے سے رہا نہیں جاتا. بچہ امام حسن قریب آئے، سہارا دے کر کم سنی میں، اس غربت میں کم سنی. دیکھیں یہ واقعہ بھی اپنے ذہن میں لائیں. اگر کسی مومنہ پر، کسی عزت دار خاتون پر ایک انجانی جگہ ظلم ہو جائے تو گھر والوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اپنے شہر میں ظلم ہو جائے تو یہ ظلم مرنے تک دل سے جاتا نہیں ہے. فاطمہ پر یہ ظلم کہیں اور نہیں ہوا تھا، مدینے کی گلی. امام حسن نے سہارا دے کر ماں کو اٹھایا. چادر پر خاک لگ گئی تھی، مٹی لگ گئی تھی. اپنے چھوٹے ہاتھوں سے، معصوم ہاتھوں سے ماں کے چادر سے خاک کو صاف کیا. ماں جب کھڑی ہو گئی، اپنے بچے کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیا. کہا بیٹا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کرو. کہا اماں کیا وعدہ کروں؟ کہا بیٹا
گھر جانا تو بابا کو نہ بیٹا، گھر جانا تو بابا علی کو نہ بتانا کہ راستے میں مجھ پر یہ ظلم۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ جس ظالم نے بی بی پر ظلم کیا تھا، چلتے چلتے کبھی امام حسن کی نگاہ اس پر پڑ جاتی تو منہ پھیر کر رونا شروع۔ کسی نے پوچھا مولا چلتے چلتے کبھی کبھی آپ کیوں رو دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا جب اس ظالم کے چہرے پر نگاہ تو وہ گلی کا منظر اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرات، دو باتیں ذہن میں آئی تھیں۔ ایک بات بی بی چاہیں تو یہی بات عرض کر دیں۔ ساتویں امام کو آپ نے سنا ہے کہ زیادہ قید خانے میں تھے امام۔ جب چاہنے والے ملنے جاتے تھے امام سے تو امام کے دعا زبان پر یہ ہوتی تھی، پروردگار میں نے تجھ سے دل کھول کر عبادت کا موقع طلب کیا، تو نے وہ موقع مجھے نصیب کر دیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ کہہ کر عبادت میں امام مصروف ہو جاتے۔ چاہنے والے آ کر کہتے مولا قید خانے میں بھی شکر، قید کی اذیتوں پر بھی شکر۔ امام فرماتے تھے کہ ہاں اللہ کا انتظام ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ ہمارا ولی ہے۔ ایک مرتبہ ایک چاہنے والا جو امام سے ملاقات کے لیے جاتا تھا، ایک مرتبہ گیا، جانے کے بعد سجدے میں امام کی دعا کے جملات سننے لگا کہ اب میرا مولا کیا دعا کر رہا ہے۔ جب سجدے میں سر رکھ کر سنا، چاہنے والے نے کلیجہ تھام لیا۔ امام دعا کر رہے تھے پروردگار موسیٰ کاظم کو جلد اٹھا لو مالک، الہی خلصنی من ید ہارون، پروردگار مجھے اس قید سے آزاد کر دے، موسیٰ کاظم کو اب اس دنیا میں جینا نہیں ہے۔ چاہنے والے نے کہا مولا اب تک کی دعائیں میں سن رہا تھا، زبان پر شکر ہوتا تھا، آج کیا ہو گیا کہ آپ اللہ سے شہادت طلب کر رہے ہیں؟ کہ میں کیا بتاؤں، کل رات ملعون ہارون میرے سے ملاقات کے لیے آیا تھا، بات کرتے کرتے میری زبان پر میری جدہ کا نام آ گیا، میں نے کہا یا فاطمہ، تو ظالم نے میری جدہ کی توہین کر کے 4 سیڑھیوں سے چلا گیا۔ جب بھی ان سیڑھیوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جملے سنائی دیتے ہیں، میں کہوں گا مولا موسیٰ کاظم ایک جملہ سن کر آپ کو رہا نہیں گیا، میرا غریب حسن جس نے آنکھوں سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا